وہ IBA کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MBA کر رہی تھی۔ ہماری دوستی سماجی رابطے کی معروف ویب سائٹ فیس بک پر سن 2015 میں ہوئی تھی۔ میں ان دنوں PU ہاسٹل لائف میں اپنی ٹوٹی پھوٹی تحریریں شیئر کیا کرتا تھا۔ اسے میری کوئی تحریر اچھی لگی تھی تو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، میں نے قبول کر لی۔ ہماری کبھی بھی بات نہیں ہوئی تھی، بس وہ میری بیسٹ فرینڈ لسٹ میں تھی۔ ہمارا پہلی بار فیس بک ان باکس میں ہی رابطہ دسمبر 2018 میں ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ 2017 میں نیب میں ایک کلیدی عہدے پر سلیکٹ ہو چکی تھی اور شادی بھی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں دولہے میاں؟ تو پتہ چلا وہ درزی کا کام کرتے ہیں اور بس میٹرک پاس ہیں۔ اب مجھے اس بظاہر مس میچ کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوا کہ شادی کے معیارات پر میں کچھ لکھنا چاہ رہا تھا۔ اس سے کہا کہ میں تمہیں ملنا چاہوں گا۔ کہتی موسٹ ویلکم، کبھی بھی گھر آ جاؤ یا آفس آ جاؤ۔ گزشتہ ہفتے میرا کسی کام سے لاہور چکر لگنا تھا تو میں اسے بھی ملنے کا پلان کیا اور طے شدہ وقت پر ٹھوکر نیاز بیگ پر واقع نیب کے دفتر پہنچ گیا۔ گیٹ پر میرا موبائل جمع کر لیا گیا اور اس کے آفس کا راستہ سمجھا دیا گیا۔ کوئی 1 بجے میں متعلقہ آفس کے باہر تھا۔ خیر میں دستک دے کر دفتر میں داخل ہوا۔ ایک لڑکی دفتر میں ایک سائڈ پر نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک بایا ایک کرسی پر پڑا تھا، میری طرف اس کی کمر تھی تو چپکے سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ خیر اس نے نماز پڑھی، میری طرف مڑی تو میں نے دیکھا وہ ایک شدید ترین خوبصورت لڑکی تھی، بنا کسی بھی میک اپ کے۔ ایک پرنور چہرہ تھا جیسے رحمت برس رہی ہو، اور اس کی ذات میں ایک عجیب سی روشنی اور رعب تھا۔ سلام دعا کے بعد کہتی، خطیب صاحب آپ کو کسی نے باہر روکا نہیں؟ میں نے کہا کوئی باہر تھا ہی نہیں۔ اتنے میں اس نے واش روم جا کر بایا پہنا اور نقاب کر کے واپس آفس میں آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور بیل دی تو ایک بھائی اندر آئے اور مجھے یوں دیکھا جیسے میں کوئی خلائی مخلوق ہوں۔ میڈم نے اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی اشارہ کر دیا کہ خاموش رہو اور چائے کے ساتھ پیزا منگواؤ۔ وہ باہر گیا تو پتہ چلا کہ میڈم مکمل پردہ کرتی ہیں۔ آج تک آفس میں کسی نے چہرہ نہیں دیکھا، بلکہ ہر نامحرم سے پردہ ہے۔ وہ شاید واش روم گیا ہوا تھا تو میں اسی لمحے اندر آ گیا، ورنہ نماز کے وقت تو کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا معذرت قبول کرے، میں باہر رک جاتا، یہ صاحب دروازے پر ہوتے تو۔ کہتی اٹس اوکے، ایزی رہے۔ میں نے بلا تاخیر سوال کیا، میڈم آپ کی شادی پر حیران ہوں۔ کہتی پوچھے کیا حیرانی ہے؟ میں نے کہا جاب میں آنے کے بعد شادی ہوئی یا پہلے؟ کہتی جاب کے 1 سال بعد۔ میں نے کہا بچپن کا رشتہ طے تھا؟ تو کہتی سر جس سے طے تھا اس نے ایک وفاقی منسٹر کی بیٹی سے شادی کر لی جب میں BBA کر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ بھائی آپ کے کزن ہیں؟ کہتی جی نہیں، میں یونیورسٹی لائف سے ان سے کپڑے سلایا کرتی تھی۔ میں نے کہا آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ تو کہتی وہ پولیس سے ریٹائرڈ SP تھے، اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا اچھا یہ شادی کیسے ہوئی؟ کہتی یار میں 2013 سے اسی دکان سے کپڑے سلائی کرائی کراتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے گلے میں برائے نام بھی دوپٹہ نہیں ہوتا تھا۔ میں تقریباً ہر دوسرے دن اپنے منگیتر سے ملتی تھی، ہم سینما بھی جایا کرتے تھے۔ نہ کبھی بالوں میں کوئی پراندہ یا کیچر لگایا تھا، بال کھلے ہی رکھتی تھی، ہر ماہ کٹنگ کراتی تھی۔ ابو جی پولیس آفیسر تھے، سرکاری گھر تھا، میں والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی بنا پر لاڈلی بہت تھی۔ خاص طور پر ابو جی مجھے شیمپو کہتے تھے۔ پہلے ساتھ امی جاتی تھیں، پھر میں اکیلی ہی جانے لگی۔ اندرون انارکلی بانو ساڑی ہاؤس کے پاس ہی دکان ہے، پھر سلے سلائے کپڑے لینے لگی۔ 2014 میں میرے جس کزن سے شادی ہونی تھی اس نے ایک امیر کبیر گھرانے میں شادی کر لی۔ اس کے مطابق اس کی اماں نے وہ رشتہ پوچھے بنا کیا۔ میں BBA کے 4تھے سیمسٹر میں تھی، میں نے بات دل پر لی۔ 5ویں اور 6ٹھے سیمسٹر میں میرا GPA بہت نیچے آ گیا۔ کھانا اور سونا 6 ماہ ڈسٹرب رہا۔ ابو جی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اچانک ہمارا ساتھ چھوڑ کر جنت میں چلے گئے۔ یہ 2 حادثے مجھے اندر سے توڑ گئے۔ میری اس دنیا میں 2 ہی خوشیاں تھیں، ابو اور منگیتر، اب دونوں ہی نہیں تھے۔ میں نے BBA کے بعد MBA میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب میرے کپڑوں میں 2 بدلاؤ آئے۔ 1 میری شرٹ تھوڑی لمبی ہو گئی، 2 دوپٹہ بھی سر پر آ گیا، کبھی گلے میں بھی رہتا۔ میں نے جاب کے حصول کو بھی فالو کرنا شروع کیا۔ یونیورسٹی پیریڈ میں 2 ٹیچرز کو ملا کر تقریباً 47 لڑکوں نے مجھے بالواسطہ یا بلا واسطہ یا فیس بک سے رابطہ کر کے پرپوز بھی کیا۔ میں فیس بک پر اپنی ہی تصویر لگاتی تھی، میوزیکلی پر ویڈیوز بھی بناتی تھی، مگر یہاں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سب سے معذرت کرتی رہی، کسی کو پیچھے نہیں لگایا، کچھ کو بلاک کرنا پڑا، میری جاب ہو گئی۔ بعد میں اپریل 2018 میں 1 سال بعد درزی کی دکان پر کچھ کپڑے دینے گئی۔ درمیان میں اکثر برانڈ سے ہی لیتی رہی، دکان بند تھی۔ ساتھ والے درزی سے معلوم ہوا
کہ بھائی عمرے پر گئے ہوئے ہیں، 10 دن بعد آئیں گے۔ میں اسے اپنا نمبر دے کر آئی کہ جب آ جائیں تو انہیں کہنا فلاں ایس پی صاحب کی بیٹی آئی تھی، انہیں کال کر لیں۔ مجھے کوئی 15 دن بعد کال آئی کہ میڈم میں آ گیا ہوں، آپ آ جائیں۔ میں 1 ہفتے بعد 2 سوٹ بھجوا دیے۔ نہ پہلے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ کال پر کہہ دیا۔ جب کپڑے بن گئے تو میں لینے خود گئی۔ کپڑوں کے ساتھ مجھے ایک عدد عبایا اور ایک بڑا سا رومال دیا گیا جو عربی خواتین نماز کے وقت پہن لیتی ہیں، بس چہرے کا حصہ کھلا ہوتا ہے۔ یہ وہ اسپیشل میرے لیے مکہ سے لائے تھے۔ رومال دیتے ہوئے کہا گیا کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ پہن لیا کروں۔ وہ کہاں جانتے تھے میں نماز پڑھتی ہی نہیں، میں زندگی میں کبھی عبایا نہیں پہنا تھا، نہ نماز پڑھی تھی، نہ کوئی گھر میں نماز پڑھتا تھا۔ بس کبھی جمعے کی نماز یا عید پر ابو جاتے تھے عیدگاہ، میں چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی اور دونوں چیزیں ساتھ لے آئی۔ ان کے مطابق وہ میرے لیے یہ 2 چیزیں اور اپنے شاگرد کے لیے کچھ تحفے لے کر آئے تھے۔ عمرے کا ٹکٹ مارکیٹ میں میلاد کے سالانہ جلسے سے نکلا تھا۔ کہتی میں نہ جانے کیوں اسی شام اپنی زندگی کی کوئی دوسری یا تیسری نماز پڑھی، وہ رومال بھی لیا، مجھے نماز کا کچھ حصہ بھول رہا تھا جو نیٹ سے سرچ کیا۔ پھر عشاء بھی پڑھی، رات کو بھایا بھی پہن کر دیکھا، مجھے بالکل پورا تھا، شاید میرے ناپ کے مطابق الٹریشن کی گئی تھی۔ خیر میں نے غیر ارادی طور پر اگلے دن آفس جانے سے پہلے عبایا بھی پہن لیا، ایک دوپٹے کا حجاب بنا لیا، چہرہ کور نہیں کیا۔ میں نے آفس میں ظہر کی نماز بھی پڑھی۔ آفس میں بیٹھے کلرک کو نائب قاصد کو کہا کہ آپ لوگ بھی نماز پڑھا کریں، وہ بھی آرڈر سمجھ کر چلے گئے۔ وہ خوش بھی تھے کہ میڈم کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ عصر کے وقت خود ہی چلے گئے کہ میڈم مسجد جا رہے ہیں۔ میں نے درزی کو کال کی اور دونوں چیزوں کے لیے دوبارہ بہت شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ عبایا پہن لیا ہے۔ اب ہر وقت میرے ذہن میں وہی بندہ گردش کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں میں اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی۔ میں 2 ہفتوں بعد اسے کال کی اور کہا آپ کسی دن میرے دفتر آ سکتے ہیں؟ وہ کہتا جی آ جاؤں گا۔ ایک دن جمعے والے دن وہ میرے آفس آ گیا۔ اس نے عمرے سے آ کر داڑھی رکھ لی تھی اور سر پہ ٹوپی تھی، مولوی والی لک تھی۔ عمر کوئی 33 سے 35 کے قریب ہوگی، مگر سمارٹ آپ کی طرح تھا اور ابھی بھی ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ کہتا وہ امام مسجد ہے مگر نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتے۔ ہم وادی سیون سے ہیں، یہاں کرائے پر رہتے ہیں، میرا کام اچھا ہے، الحمدللہ اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے پوچھ لیا آپ شادی شدہ ہیں؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے پوچھا کوئی منگنی وغیرہ ہوئی؟ کہتا وہ بھی نہیں۔ میں نے پوچھا اچھا کیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کہتا کعبے پر پہلی نظر پڑی تھی تو کچھ دیگر دعاؤں کے ساتھ کہا تھا آپ جیسی کسی لڑکی سے شادی کرا دینا میرے اللہ۔ آپ کا نام بھی لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ لڑکی بس نمازی ہو، اتنی پڑھی نہ بھی ہو، خیر ہے۔ اس ساری گفتگو میں اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، نظریں جھکا کر بیٹھا رہا۔ میں نے پوچھا اچھا میرے جیسی ہو؟ کہتا آپ سے تھوڑی کم بھی ہو جائے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے کہتی اگر میں ہی ہو جاؤں تو؟ کہتا مذاق نہ کرے میڈم، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں کوئی دیکھوں لڑکی؟ کہا جی ابا جی کی مشکل آسان ہو جائے گی، ہم دونوں ہی یہاں رہتے ہیں، کئی رشتے آئے، ہمیں سب پسند تھا، وہ کرائے کے گھر کا اعتراض کرتے ہیں، یہ پہلے بتا دیجئے گا۔ کہتی ادھر وہ گیا، ادھر میں بھی گھر آ گئی۔ امی سے بات کی کہ ایک لڑکا ہے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جب امی کو پتہ چلا نارکلی والا درزی ہے تو غصہ ہوئی کہ تم پاگل ہو، ایک درزی سے تمہیں کیسے بیاہیں گے ہم؟ کیوں عزت کا جنازہ نکالنا ہے؟ سارے خاندان میں عقل کے ناخن لو۔ میں نے کہا کون سا خاندان؟ جس خاندان کے لڑکے نے مجھے چھوڑ کر ایک امیر زادی سے شادی کر لی۔ مجھے اس خاندان میں بڑی گاڑی دے کر بیاہنے سے بہتر ہے مجھے زہر لا دیں۔ میں نے کہا امی آپ ایک بار اس سے مل لیں، مجھے وہ پسند ہے، مجھے لالچی لوگوں میں نہیں جانا۔ امی کہتی میں 100 بار ملی ہوئی ہوں، چپ کر۔ میں نے اپنے ایک ماموں سے بات کی، وہ میرے اچھے دوست ہیں، آرمی سے ریٹائرڈ ہیں۔ انہوں نے استخارہ کیا اور مجھے کہا کہ استخارہ اچھا ہے، میں باجی سے بات کرتا ہوں۔ میں نے بھی امی پر کافی پریشر ڈالا کہ آج تک سب کچھ دیا، یہ آخری خواہش بھی پوری کر دیں۔ خیر دونوں خاندان ملے، امی نے اسے گھر داماد بننے کا کہا، اس نے انکار کر دیا اور میں بھی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے سسرال جانا تھا، 3 مرلے کے مکان میں وہ باپ بیٹا رہتے تھے۔ میں نے امی کو منا ہی لیا۔ 1 ماہ میں سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد ابا ہماری شادی والے دن ہی مسجد میں امام والے کمرے میں شفٹ ہو گئے کہ ایک ہی تو کمرہ اور ایک واش روم تھا۔ خطیب شادی پہلی رات گھر میں بس ہم دونوں ہی تھے۔ اس کے شاگرد نے موتی اور گلاب سے مسحری لگائی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والے اور رشتہ دار کسی عزیز کے ہاں چلے گئے تھے۔ اس کے ابا کا ماننا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں نہیں ہے، پہلے دن سے ہی بیٹا علیحدہ گھر میں رہے۔
میں نے کہا آپ کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، آپ خوش ہیں؟ یہ ایک ناقابل یقین شادی ہے، میں اسے کبھی نہیں سنا۔ MBA پاس لڑکی، 17 اسکیل کی ملازمت اور ایک میٹرک پاس درزی سے جذباتی سی شادی۔ آپ کو بعد میں نہیں لگا یہ کہ فیصلہ غلط تھا؟ کہتی خطیب، میں تمہیں کہوں کہ میں جنت میں رہتی ہوں تو یہ لفظ جنت میرے جذبات کی عکاسی میں کم پڑ جائے گا۔ اتنی دیر میں آرڈر کیا ہوا پیزا آ گیا، میں نے پیزا کھانے لگا۔ ان سے کہا میڈم اب جلدی سے بتائیں، آپ بظاہر اس اب نارمل شادی سے واقعی خوش و مطمئن ہیں؟ کہتی خطیب، چیزیں خوشی نہیں دیتی کہ فائز سیال کہتے ہیں اللہ سے خوشی مانگو، اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ مجھے جاب دو، بڑا گھر دو، گاڑی دو، فلاں شخص دو۔ تو میں خوش ہوں گا، وہ بہتر جانتا ہے، اس نے ہمارے لیے ہماری کہاں کس چیز میں خوشی رکھی ہے۔ خطیب صاحب، مجھے امی نے 20 لاکھ کا چیک دیا کہ اتنی اجلے میں تمہارا جہیز کہاں سے بنائے، خود ہی لے لینا جو لینا ہو۔ خاندان والے لوگوں نے طوفان برپا کر دیا کہ درزی سے کوئی چکر چل رہا تھا جو اس سے یوں سب کی مرضی کے خلاف شادی ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ کبھی مجھ سے نہیں ملے وغیرہ، مگر امی اور ماموں میرے ساتھ تھے، کوئی چاچو یا پھپھا لوگ نکاح میں نہ آئے۔ امی سے کہا کہ آپ پچھتائیں گی ایک دن۔ میرے اپنے پاس بھی کچھ سیونگ تھی، وہ بھی کیش نکلوا لیا۔ 3 لاکھ کے قریب کیش اور 20 لاکھ کا چیک میں نے اپنے خاوند کو منہ دکھائے کے وقت پیش کر دیا کہ میں اور میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ میں نے سنا تھا حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی والے دن سسرال آ کر 42,000 درہم دیے تھے کہ میں اور میرا مال آپ کا ہے، اور وہ رونے والا کیوٹ سا منہ بنا کر کہنے لگے کہ جو انگوٹھی میرے لیے منہ دکھائی کی بنوائی تھی وہ جیب سے کہیں گر گئی، ابھی بھی دیکھا ہے، اب کہاں اسے بھی لا کر نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا چھوڑیں انگوٹھی کو، عام سی بات ہے، مجھے نہیں لینی منہ دکھائی، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے پیسے اور چیک لینے سے انکار کر دیا کہ گھر کی کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ جگہ ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھیں یا اپنے لیے گاڑی لے لیں، میں تو بائک پر ہی ٹھیک ہوں، اور مجھے حق مہر کا 50,000 کیش دے دیا۔ یہ حق مہر انہوں نے خود لکھوایا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی شادی سے اگلی صبح سسرال میں فجر کی نماز پڑھی۔ اس سے پہلے دوسری نمازیں شروع کر چکی تھی، مگر فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا۔ میں نے فجر پڑھنے کے بعد پارا بھی پڑھا۔ میرے میاں بھی مسجد سے واپس آ کر کہنے لگے آپ آفس کس ٹائم جائیں گی؟ میں نے کہا میں تو 1 ہفتے کی چھٹی پر ہوں۔ کہتے اچھا، پھر تو آپ اکیلی بور ہو جائیں گی جب میں 12 بجے دکان پر چلا جاؤں گا۔ مزید دوسرے حصے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔